بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کا گاڑی چلانا کیسا ہے؟ حضرت آیت اللہ سیستانی اور حضرت آیت اللہ خامنئی اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ گاڑی چلانے میں، ڈرائیونگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب خواتین گاڑی چلاتی ہیں تو ان کے لیے قوانین کو بیان کیا جاتا ہے، رول کو بیان کیا جاتا ہے اور احکام کو بیان کیا جاتا ہے جن کو ان کا فالو کرنا لازمی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ حجاب کی رعایت کریں اور کوئی بھی ایسا کام انجام نہ دیں جس سے گناہ میں مبتلا ہوں یا جس سے امکان ہو کہ فتنہ فساد ہو جائے گا یا کوئی انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، بد حجابی ہو یا اسلامی قانون کی رعایت نہ کی جائے تو اس موقع پر آپ کے لیے ڈرائیونگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام نے خواتین کو قید نہیں کیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو، عورتوں کو ایک بند گھر میں قید کر دیا ہے، یہ غلط ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں، عالم اسلام میں دیکھیں اور تاریخ اسلام کو پڑھیں، دین اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے خواتین کو جہالت سے باہر نکالا ہے اور نور کی طرف لے کر آیا ہے۔ آپ زمانے جاہلیت عرب کی تاریخ کو اٹھائیے، یہی خواتین تھی، یہی لڑکیاں تھیں جن کو زندہ قبروں میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا، اسلام نے آنے کے بعد ان کو بچایا، اس غلط رسم سے ان کو محفوظ رکھا اور امن و امان میں رکھا۔ اس کا نام ہے اسلام۔ اب آپ یہ نہ کہیے کہ اسلام نے خواتین کو قید کر دیا ہے، نہیں، بلکہ اسلام نے خواتین کو حفاظتی سیکورٹی دی ہے، محفوظ رہے گی، جس کی وجہ سے ہر قدم پر اس کے لیے قانون کو بنایا ہے کہ باہر نکلے تو کس انداز میں نکلے اور جب گاڑی چلائے تو کس طرح گاڑی چلائے، یعنی ہر قانون کو اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو قید کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے کے بعد زمانے عرب جاہلیت میں جو خواتین کو زندہ قبروں میں دفن کیا جاتا تھا، جو بچیوں کو زندہ قبروں میں دفن کیا جاتا تھا، رسول اکرم نے نجات دلائی۔ جو رسول بچیوں کو، لڑکیوں کو قبر میں دفنانے سے، وہ بھی زندہ دفنائی جا رہی تھی، اس سے نجات دی ہو تو وہ رسول اور وہ شریعت کیسے خواتین کو ایک گھر میں بند کر سکتی ہے؟ ناممکن ہے۔ بلکہ جو اسلام کو پہنچایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے اسلام کو اور اس کے احکام کو، قوانین کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اس کا طریقہ غلط ہے، صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا جا رہا ہے، یا صحیح ہم نے پڑھا نہیں ہے، کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے، تاریخ کو نہیں پڑھا ہے، احکام اسلامی کو نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج خواتین کو ایک بند کمرے میں، ایک جگہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایک کمرے میں بند نہیں کیا گیا بلکہ اس کو آزاد کیا گیا ہے، آزادگی دی گئی ہے۔ حجاب نام ہے اس چیز کا کہ جہاں چاہے وہ حجاب میں جا سکتی ہے، بغیر حجاب کے اس کو منع کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ مغربی تمدن کو اٹھائیے، ایک خاتون کو، ایک عورت کو جو بے حجاب ہے، بد حجاب ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ لباس کی طرح۔ کیوں؟ خود اس نے اپنی قدر و منزلت نہیں جانی ہے۔ جب خود نے اپنی قدر و منزلت، اہمیت و وقار نہیں جانا ہے تو دوسرے کیسے پہچانیں گے؟ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی شخصیت کو پہچانیں۔ ایک عورت کا مقام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے، وہ مقدس اور معتبر کتاب جس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا، اس میں خواتین کے ذکر کو فرمایا اور خواتین کے نام سے ایک پورا سورہ نازل فرمایا جس کو سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اگر اسلام خواتین کو اہمیت نہ دیتا تو اس کے نام کا ایک سورہ قرآن میں نازل نہ کرتا۔
یعنی اتنی بڑی مقدس کتاب میں ایک خاتون کا، ایک عورت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور پورا سورہ اس کے نام پر نازل کیا جا رہا ہے، اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو آپ اپنی شخصیت کو سمجھیں اور قوانین اسلام کو، احکام اسلام کو فالو کریں۔ آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا۔